اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر سرار صاحب ہمارے استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے، ان کو اپنی رحمتوں میں اللہ تعالیٰ انڈیل لے، لپیٹ لے۔ تو وہ بتایا کرتے تھے کہ اہم مضامین قرآن پاک میں دو جگہ ضرور آتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ کا دو جگہ فرمان ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے؟ تو دل میں جو آیا، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس کا حرام کا ہے، حلال کا ہے، اللہ کو اس کے نزدیک غصہ آتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھا، دل میں جو آیا کر گزرا، دل میں جو آیا اس کو کر گیا۔ تو اس کے مقابلے میں جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے، بلکہ ایک جگہ قرآن میں ہے کہ کیا یہ تو آتے ہیں نا قرآن پاک میں دو جگہ ایگزیکٹ یہی الفاظ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ تو مثلا کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اس کی تشریح میں، اب کیا کیا آ جاتا ہے۔ پیسے کو حرام طریقے سے کمانا اور پیسے کو حرام پہ ہی خرچ کرنا، اپنی اب عیاشیوں میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ۔ تو اب عیاشی جو ہے، عیاشی ایک غلط ٹرم ہے، لیکن عیاشی کو اگر آپ ایک غلط ٹرم نہ اگر سمجھیں ایک وقتی طور پہ، اس کا ایک حلال طریقہ بھی ہے۔ وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک وہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ کی ہدایت کے بغیر؟ کیا؟ اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ پہلے تھا کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، یعنی عیاشیاں کرتا ہے اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ اب یقیناً بات ہے کہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ بھی، اب معاف کیجیے گا میں جو ٹرم استعمال کرنے لگا ہوں، کہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ بھی اندر رہتے ہوئے بھی عیاشی ہو سکتی ہے۔ غلط ٹرم استعمال کی ہے لیکن صحیح میں نے استعمال کی ہے۔ کیسے؟ اللہ کی ہدایت میں کیسے کہ اب آپ کی طبیعت مائل ہو رہی ہے، لازمی بات ہے، ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش لگا دی ہوئی ہے، جب جس سے ریپروڈکشن کا سلسلہ آغاز ہوتا ہے، وہ اتنا پرزور جذبہ ہے، لیبیڈو بندے کی، ایڈو لیبیڈو، تو وہ بندے کو لے جاتی ہے زنا کی طرف۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایک حلال رستہ رکھا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار تک رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی ہدایت کے اندر جو ہے نا، وہ آپ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ مال کمائیں، جتنا مرضی کمائیں، لیکن اس میں اللہ کی ہدایت کے اندر رہتے ہوئے کمائیں، ٹھیک ہے؟ وہی نا جو اللہ کی ہدایت کے اندر اپنی نفس کی خواہش جتنی مرضی پوری کریں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ محمد یا سورہ فتح کی آیت ہے، یہ محل 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کے نا، شاید 1400 یا 1500 صحابہ تھے، تو احرام باندھے ہوئے تھے، تو آپ نا نکل گئے، صحابہ کو لے کے تشریف لے گئے عمرہ کرنے، لیکن وہ کفار مکہ نے ان کو آپ کو روک دیا عمرہ کرنے سے۔ تو ادھر صحابہ بڑے پریشان کہ نبی کا خواب تو وہی ہے، ہمیں کیسے روک دیا عمرہ کرنے سے؟ تو نبی علیہ السلام اس طرح تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا، میں خواب دیکھا ہے کہ میں نے عمرہ کر رہا ہوں، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں اسی سال عمرے کا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ اجتہادی غلطی تھی، جو مثلا کہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اجتہادی غلطی نبی علیہ السلام سے اب مثلا کئی لوگوں کو بات بری لگ سکتی ہے، مثلا اللہ کی طرف سے وہی تو آ گئی ہے کہ ایک تو یہ ایک اجتہادی غلطی۔ اچھا اس کو چھوڑیں، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نا، اس وقت اللہ نے تمہارا امتحان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وَأَلْزَمَ، اللہ تعالیٰ نے الزامہم کلمۃ التقویٰ،
وہ تقوی پر پکے ہو گئے۔ تو ادھر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، تمہارے دلوں میں اس کو خوبصورت بنا دیا، تمہیں وہی پسند ہو گیا ہے۔ اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے نہایت ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو اور فسوق انتہائی برے کام کو، فسوق و عصیان اور اللہ کی نافرمانی کو، وہ تمہیں انتہائی تمہارے لیے برا بنا دیا ہے۔ تو فضلا من اللہ و رحمہ، یہی تو اللہ کا فضل ہے، اس کا رحم ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ جس چیز کو پہلے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو وہی بعد میں بندے کو انتہائی پسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے انتہائی پسندیدہ اس کو بنا دیتا ہے۔ یہ دوبارہ سن لیں آیت کہ آیت مکمل مجھے یاد نہیں آ رہی، اس کا یہ حصہ مجھے یاد ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ كَرَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کراہت سے کر رہا ناپسندیدہ بنا دیا ہے الیکم الکفر، تمہارے لیے کفر کو، والفسوق، فسوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ انتہائی شدید جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ سے غداری، اللہ تعالیٰ سے غداری، اور یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے فسوق میں، فاسق جو ہوتے ہیں، فاسق فسوق۔ تو والکفر والفسوق والعصیان، عصیان کہتے ہیں نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو انتہائی ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً، یہی تو اللہ کا فضل ہے، اس کا رحمت ہے۔ تو ایک حدیث بھی مجھے یاد آ گئی کہ مومن کو وہ شاید اس مومن کا ایمان مکمل ہے، یا یہ اس طرح کے قریب کے الفاظ ہیں اس حدیث کے، آپ نے فرمایا کہ وہ مومن اس کا ایمان کمپلیٹ، اور ہاں اس مومن نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کا جو لذت ہے نا، جس کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے، پھر وہ اس پر جتنے بھی ظلم ہو جائے نا، وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا، جتنا بھی اس پر ظلم ہو جائے، آگ میں جلا دیا جائے، وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا، جس کو ایمان کی لذت محسوس ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ ایمان کی لذت کو چکھ لے گا کہ اگر فرض کریں اگر اس کو کوئی اللہ کی نافرمانی یا گناہ تو بندے سے ہو جاتا ہے نا، لیکن اس کو ایمان سے دوبارہ کفر میں جانا ایسے محسوس ہو کہ مجھے جیسے آگ میں جلا دیا جانا ہے، جیسے مجھے آگ میں جلا دیا جانا مجھے ناپسندیدہ ہے نا، ایسے اس کو ایمان سے کفر میں جانا ناپسندیدہ ہو، تو وہ بندہ ایمان کی لذت کو چکھ لے گا، اس کو ایمان کی مٹھاس معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ جب بندہ اللہ سے دنیا سے دین کی طرف آنا چاہے تو یہ خیالات بندے کو آتے ہیں، لیکن جب نا بندہ اللہ والا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، جو لذت بندے کو ملتی ہے، پھر بندے کو اللہ کی راہ میں گالیاں بھی پڑتی ہیں نا، تو بندے کو اسی میں لذت آتی ہے، بندہ کہندا مینوں ہور گالیاں پین، میں اللہ واسطے گالیاں کھاندا کہ مینوں ہور لوکی گالیاں کڈن، یار دے واسطے مینوں ہور تکلیفاں ملن۔ تو میرے خیال میں کافی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔